اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے میرے سامعین و ناظرین، اسلامک ویڈیوز چینل پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا جب سے چاند مبارک اپنا دیکھا ہے ہم لوگوں نے، جب سے یہ ماہ مبارک شروع ہوا ہے، آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر میں کوئی نہ کوئی وظائف کی ویڈیو بتاتا ہوں۔ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ضرور ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر بالفرض ضرور فائدہ نہیں بھی ہوتا تو آپ کو اس کی نیکی جو ملے گی وہ بھی تھوڑی نہیں ہے۔ جو بھی میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یا تو اللہ کا نام ہوتا ہے، یا درود پاک سے منسلک ہوتا ہے، یا پھر وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہوتی ہے۔ تو چلیں، آج کا آپ کو میں ایک زبردست وظیفہ بتانے والا ہوں۔ جو میرے بھائی اپنا ملک چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے غیر ملک میں گئے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار نہیں لگ رہا، ان کو کاروبار مل نہیں رہا، یا کوئی بھائی جس بھائی نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے اس کو گاہک نہیں مل رہے، اس کے پاس گاہک آ نہیں رہے، اس کا سودا بک نہیں رہا، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کس طرح سے میرے پاس رزق آئے گا۔ تو جو تسبیح میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دولت اس طرح سے آپ کے پاس آئے گی جس طرح بارش کے قطرے زمین پر آتے ہیں۔ مجھے 100% یقین ہے اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے کر لیا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کا کاروبار کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور رزق حلال آئے گا آپ لوگوں کے پاس۔ تو چلتے ہیں دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے روزانہ 21 دن تک نماز عصر کے بعد نماز مغرب سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نماز عصر جب آپ پڑھ لیں، آپ اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، جہاں پہ آپ نے نماز عصر پڑھی تھی اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ تسبیح نہیں ہے تو آپ نے کنکری وغیرہ پکڑ لینی ہے، وہ نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ پہ بھی اس کو گنتی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 101 مرتبہ روزانہ ایک تسبیح 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ارحم الراحمین۔ ایک دانے پہ، پھر دوسرے دانے پہ، پھر تیسرے دانے پہ، اسی طرح آپ نے پڑھ کے جب مکمل آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہو تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جو یاد ہو درود پاک وہ پڑھ لیں آپ۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے۔ پھر کہنا ہے کہ مالک، میں نے جو تسبیح پڑھی ہے اس تسبیح کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، میری یہ پریشانی حل کر دے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق کے متعلق، کاروبار کے متعلق جو بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی 21 دن کے اندر آپ کا رزق بھی آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا کاروبار بھی چلنا شروع ہو گیا۔ دکانداری ہے تو رش لگ جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گاہک کتنا آ جائیں گے آپ کے پاس۔ تو آپ نے یہ وظیفہ دل جوئی کے ساتھ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اپنے روزانہ کی بنیاد پر یہ تسبیح آپ نے لازم پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے افطاری سے پہلے تسبیح کو پڑھ لینا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے دل میں ارادہ کر لینا ہے، انشاءاللہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 21 دن کے اندر آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر وظائف کی ویڈیو ملتی رہیں۔ ہاں، میں کوئی ٹونے بتانے والا نہیں ہوں، میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں، میں آپ کو قرآن سے یا اللہ کے نام سے وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ کو وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا، اگر ضرور فائدہ نہ بھی ہوا تو آپ کو نیکی تو ضرور ملے گی نا، اللہ کا نام پڑھنے سے، قرآن کی آیت پڑھنے سے۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، کوئی مسئلہ اس کا حل نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنا کمنٹ میں مسئلہ بتائے مجھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق میں اس کو وظیفہ بتاؤں گا، وہ وظیفہ کرے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میں
اسے اپنی دعا میں یاد رکھوں، اس کا جو مسئلہ ہو، اس کی جو پریشانی ہو، اس کا جو نام ہو، وہ کمنٹ میں مجھے بتا دے۔ ہاں اگر آپ لوگ کمنٹ میں نہیں بتانا چاہتے تو آج میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، اپنے اس پہ مجھے اپنا مسئلہ بتا دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔